إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھیں. جوانوں کی رہنمائی کے عنوان پر یہ ہونے والی ہماری تیسری کڑی ہے، گائیڈنگ دی یوتھس. اور یہ چیلنج ہم سب کے لیے ہے کہ کس طرح سے نوجوان نسلوں کو اس انرجی کو صحیح ڈائریکشن دیا جائے. اور یہ کام نہ صرف والدین کا ہے بلکہ سوشل اسٹرکچر کا ہے، پورے جامعے کا ہے. اور اگر جوان صحیح رہنمائی نہیں حاصل کر سکا تو پورا جامعہ جو ہے کولیپس ہو سکتا ہے. چنانچہ دشمن ہمیشہ جوان پر ہی اٹیک کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ٹائم ہی ایسا ہے، وہ وقت ہی ایسا ہے، جذبات سے بھرا ہوا، خواہشات سے بھرا ہوا. ایسے موقع پر اگر اس کی صحیح رہنمائی نہ ہو تو یہ پاور اس کا کہیں اور چلے جائے گا. مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعجل. کل میں اشارہ کر رہا تھا مولا نے 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. 25ویں دعا امام کی اولاد کے لیے ہے، 24ویں دعا مولا کی والدین کے لیے. نوجوان بچے ہم سب پہچاننا چاہیے والدین کی عظمت کیا ہے، ان کی خدمت کیسی ہونی چاہیے،
اس کو سمجھنے کے لیے ہم 24ویں دعا پڑھیں، اور دعا کو بحیثیت دعا نہیں، دعا بحیثیت انسٹرکشن، دعا جو ہے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس رہنمائی مثال دیتا ہوں میں، مثلا رزق کے لیے دعا کریں، ہاتھ میں تسبیح یا رازق ہو یا رزق ہو یا رازق ہو ارزقنی مالک، تو مجھے رزق دے، دعائیں ہیں بہت سی، آیا میں صبح سے شام تک میں پڑھوں تو کیا وہ قبول ہونے والی ہے؟ بیوی بھی کہے گی جاؤ محنت کرو، اس کے بعد یا رازق کو بولو، صرف یا رازق کو کہنے سے کچھ تم کو ملنے والا نہیں ہے، یا رازق کو موٹیویشن فیکٹر ہے، محرک عمل ہے، اس کے ساتھ ہم کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے دعائیں جتنی بھی ہیں ایک محرک عمل ہیں، بتا رہی ہیں کہ ہماری پوری کوششیں ایک طرف مگر اس کی عطا ایک طرف، تو ہماری کوششیں ضرور ہوں لیکن اس کی عطا کی بھی امید رکھیں، تو اسی لیے ہم لوگ دعا کو ایک موٹیویشن محرک عمل سمجھتے ہیں۔ تو امام معصومین کی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے محرک عمل ہیں، اور جب تک ہم ان تعلیمات پر جو دعاؤں میں بتائی گئی ہیں عمل نہیں کریں گے، ان دعاؤں کا اثر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دعائے کمیل پڑھیں، پوری دعائے کمیل پڑھ لیجئے، اگر اس کا ایک جملہ بھی ہمارے جسم میں نہیں اترا، دعائے کمیل ہی دعائے کمیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ دعا پڑھنا کہ میں نے پڑھ رہا ہوں کتاب میں دیکھا پڑھنے لگے، چلے دعائے کمیل پڑھیں، نہیں، دعائے کمیل جس طرح سے مولا نے کہا ہے ویسے مانگیں، کیا مانے ڈوب جائیں اس دعا میں، ایک جملہ حاصل کر لے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس دعا میں جس میں مولا نے اشارہ کیا ہے اولاد کی رہنمائی کے سلسلے میں، وَأَصِّحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ أَدْيَانَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ، اے پروردگار میرے بچوں کی، یہ جو میرے نسلیں ہیں، میرے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں، ان کی تو صحت و سلامتی چاہتا ہوں میں بھی، اور تو ان کی اچھی صحت و سلامتی دے تین چیزوں میں، ان کے ابدان یعنی باڈی کے نیڈز، اور ان کے ادیان دین کے نیڈز، اور ان کے اخلاق ان کے مورل نیڈز، یہ تینوں کو مولا نے الگ کیا ہے، حالانکہ دین کے اجزاء ہیں اخلاق، ہماری جتنے بھی احکامات دین ہیں اس کا تعلق اخلاق سے ہے، لیکن مولا نے اخلاق کو الگ رکھا ہے۔ یہ کیسے الگ رکھا ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیں کون دے رہا ہے؟ انہی کے والد امام حسین علیہ السلام کا اللہم صل علی محمد وعجل، مولا کا آخری جملہ ہے۔ مولا گھوڑے سے نیچے گر چکے، مجھے مصائب پہ نہیں، مجھے صرف اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں آج کے اس جملے کو۔ مولا گھوڑے سے گزر چکے ہیں، گر چکے ہیں، اور 1 گھنٹے تک سجدے میں تھے، یعنی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مولا حسین کے قریب آ جائیں، اس لیے کہ جنگ انہوں نے دیکھی تھی کہ اس طرح شجیع ہے کہ جب حملہ کرتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ مارتے چلے جاتا ہے۔ اب اسی وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس میں دم ہے، یہ اٹھے گا۔ ابن سعد کمانڈر ان چیف یزید کی آرمی کہا جاؤ حملہ کرو، کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں دیکھا اس نے کیسا حملہ کیا ہے، اگر یہ زخمی شیر ہے اٹھے گا تو پھر یہ وہی حملہ کرے گا، پھر اسی طرح سے حملہ کرے گا، تو اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس میں دم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے ابھی میں بتا دیتا ہوں، قریب آتا ہے، جاؤ خیموں کو لوٹ لو۔ مصائب ہیں، پین ہے، لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے ایک عجیب و غریب ہے۔ مولا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد مولا کا ایک آخری جملہ جس کو کہتے ہیں گائیڈنس، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، ان لم یکن دینا لکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، لا تخافون معادکم، قیامت سے ڈرتے نہیں ہو، کونوا احرارا لدنیاکم، کم از کم آزاد رہو، لڑنا تو مجھ سے لڑو، عورتوں نے کیا کیا تھا؟ امام یہاں پر اخلاق کو دین سے الگ کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے فرزند بھی اخلاق کو، تو ایک انسان اگر دیندار نہ بنے کم از کم انسان تو رہے،
توجہ کا طالب ہوں. اگر مسلمان اگر ہم اپنے اولاد کو کچھ نہ کر سکے کم از کم ایک انسان بنائیں. اگر انسان بنا سکے تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد. ان 3 مرحلوں کو ذرا سا مجھے ڈیٹیل میں جانا ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس تفصیل سے میں جاؤں, مگر کوشش یہ کروں گا گائیڈ لائن دے دوں. اس کے بعد ذرا سا ہوم ورک آپ بھی کیجئے. ہمیشہ مولوی کام کرتا, کبھی آپ بھی کیجئے, انشاءاللہ نتیجے اچھے نکلیں گے. وَأَصَحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ. انسان بہت ہی کمپلیکس یعنی پیچیدہ مخلوق ہے. حالانکہ ہر وجود پیچیدہ ہے. مثلا آٹم ذرہ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن بہت پیچیدہ ہے. اس میں الیکٹرون ہے, پروٹون ہے, اس میں نیوکلیس ہے. ایک آٹم ہے, ذرہ ہے, اس کے اندر ایک دنیا ہے. ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ذرہ ضرور ہوں لیکن میرے اندر ایک دنیا ہے. مولا نے بھی ایک فرمایا ہے کہ اے انسان تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جرم ہے. اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر. کیا تم خیال کرتے ہو کہ چھوٹا سا جرم ہو تم؟ نہ, تم میں عالم اکبر ہے. یعنی پوری گیلیکسی کہکشانیں کتنی ہیں؟ بلینز کہتے ہیں, اربوں کہکشانیں. پہلے کہتے تھے ملینز, لاکھوں, اب کہہ رہے ہیں بلینز. اس میں زمین کتنی ہے؟ چھوٹا سا ڈاٹ. اس میں انسان کتنا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس کائنات کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہوں. مولا فرماتے ہیں یہ کائنات جو اتنی ہیوج ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے, تو بڑا ہے. اتنی کائنات جو بڑی ہے وہ چھوٹی ہے, تو بڑا ہے. وہ کیا ہے اندر؟ تب پتا چلتا کہ یہ آٹم کے اندر الیکٹرون ہے, پروٹون ہے اور نیوکلیس ہے. اگر اس کو بریک کر دیں تو پھر اس کے بعد بریک کی ری ایکشن ہوتا چلا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں آٹم بم. آٹم کو پھاڑ دیا جائے تو وہ ایک ری ایکشن دوسرے سے ہوتے ہوتے آٹم بم بن جاتا ہے. تو وہ اندر ایک بم لیے ہوئے ہے, یعنی ایکسپلوژن لیے ہوئے ہے, اس کے اندر بہت قوت لیے ہوئے. تو معلوم ہوا انسان میں ایک ایکسپلوژن ہے اندر. وہ جب اٹھے گا, ابھرے گا تو ساری دنیا کو یہ آباد کر دے گا, یہ برباد کر دے گا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس آٹم کی, اس انسان کی رہنمائی کی جائے. تو اس انسان میں دیکھیے, میں اچھی طرح سے سمجھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کے بعد خطرناک ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. 4 قسم کھانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ بہترین صورت میں اگر کسی کو پیدا کیا ہوں وہ انسان ہے, اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس کے بعد یہ جو بہتر ہے اس کو وہیں پر بہتر سے اوپر نہیں لے گیا, اس کو نیچے اتار. کیا معنی ہے ذرا سا سمجھیے. گھوڑا پیدا ہوتا ہے, گھوڑا مر جاتا ہے. گھوڑا جوانی میں بھی گھوڑا آئی ہے. اونٹ پیدا ہوتا ہے, اونٹ جوانی میں بھی اونٹ ہے, مر بھی جاتا ہے اونٹ. دیکھیں سمجھ میں نہیں ہے. اب گھوڑا یہ نہیں ہو سکتا کہ اونٹ بن جائے, اونٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھوڑا بن جائے. گھوڑا گھوڑا ہی رہے گا ابتدا سے لے کر انتہا تک. انسان پیدا انسان ہوا ہے, مرے گا انسان یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. تو پیدا ہوا ہے انسان, مرنا کمال ہے انسان بن کے. تو معلوم ہے اس لیے ثم رددناہ اسفل السافلین, میں نے بہترین بنا کے چھوڑ دیا ہے اور لے کے آ رہا ہوں کہاں سے؟ نطفے سے. اب تو بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ پیدا ہو انسان ہو. انسان نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو, ایمان کے بعد متقی ہو, متقی کے بعد سابق ہو, سابق کے بعد شہید ہو. چلتے چلے جاؤ, تم بلند ہوتے چلے جاؤ. تم کو میں نیچے لا رہا ہوں تاکہ تم بلندیوں کی طرف جاؤ. اگر یہ بلندیوں کی طرف جانا ہو تو تم کو نیچے سے سفر شروع کرنا پڑے گا تاکہ وہاں پہنچے. اب جو انسان ہم لوگ جب کسی مرحوم کو قبر میں لٹاتے ہیں, ایک صاحب اترتے ہیں, اسمع افہم, سن اور سمجھ. پورے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, ایک آدمی شانہ ہلا رہا ہے, سن اور سمجھ. حقیقت میں اس کا شانہ نہیں ہلا رہے ہیں, ہمارا ہلا رہے ہیں.
سن اور سمجھ، جس طرح سے یہ نیچے گیا ہے تم کو بھی ایک دن جانا ہے. تو پھر یہ غرور کہاں سے ہے؟ عجب تو لمن افخرا اولہ نطفہ آخرہ جیفا. اس انسان پر تعجب ہے جو فخر کرتا ہے جس کا ابتدا نطفہ اور آخر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ. اس بیچ میں تیرا غرور کہاں سے ہے؟ تو اس تربیت کو، تو اندر میرے بہت سے جانور ہیں، تو ایک جانور کے اندر ایک جانور ہے. اونٹ میں اونٹ ہی ہے، گھوڑا نہیں ہے. یہ انسان عجیب ہے کہ اس کے اندر کتا بھی ہے، سور بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے. تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. ان کی تغذیہ اگر برابر نہیں ہوئی، بیلنس نہیں ہوئی، تو ایک جانور اس کا بڑھ جائے گا. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. دیکھیے، اگر مثلا قوہ شہوانیہ ضروری نہیں ہے سیکشول ڈیزائر، کوئی بھی ڈیزائر ہو، انسان کی لباس کی ڈیزائر. لباس ہو گیا نا، بھی ایک جوڑا، 4 جوڑے، 10 جوڑے، 20 جوڑے کافی ہیں. لیکن انسان سیر نہیں ہوتا، پھر لیتا آخر میں کلوزٹ میں جاتا ہی نہیں، وہ جگہ بنا کے دھانستا ہے. کیا ہے؟ جب کھولتا ہے صبح آفس جانے کے لیے، پوچھتا ہے کیا پہنوں. جی، یعنی ہے اتنا ہے کہ اس کو معلوم، چوائس اتنی زیادہ ہو گئی، اب اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا پہنوں. وہ غریب کہتا ہے کیا پہنوں. دونوں کیا پہنوں میں برابر ہیں. وہ بھی کہہ رہا کیا پہنوں، یہ بھی کہہ رہا کیا پہنوں. تو معلوم ہوا پہننے کے لیے نہیں آیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، والی محمد وعجل. تو ہمارے بچوں میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں. کئی جانور پل رہے ہیں اندر. مثلا تعلیم کا شوق اندر موجود ہے، اچھے بننے کا شوق اندر موجود ہے، ہیرو بننے کا شوق اندر موجود ہے، مینٹور بننے کا شوق اندر موجود ہے، کامیاب ہونے کا شوق اندر موجود ہے. ہر شوق اندر موجود ہے. اس کی تغذیہ، اس کو صحیح طور پر ہم نے غذا نہیں دی تو ایک جانور آگے بڑھ جائے گا، ایک جانور پیچھے ہٹ جائے گا. تو ماں باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. وہ لوگ اس کے اندر جو جوہر ہیں سب کو صاف کرنا ہے. مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے. دیکھیں، غور کیجئے بہت اچھی طرح سے. مثلا ہیرا جس کو ڈائمنڈ کہتے ہیں، ڈائمنڈ کی صورت میں نہیں ہوتا. ڈائمنڈ ہوتا پتھر کی صورت میں. وہ نگاہ ہے، جوہری ہے، جو اس کو ابھارتا ہے کٹ کر کے، اس کو کاٹتا ہے، اتنا شارپ کاٹتا ہے. کہاں سے دیکھتا؟ اس کے اندر اصل میں جوہر کدھر ہے. تو اس مٹی کو زیادہ کاٹتا ہے جہاں تک اس کا جوہر نہ ملے. تو اندر کے جوہر کو ابھارنے والے کا نام ہے پیرنٹس. تو یعنی آپ اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو نوجوانوں کے اندر جو جوہر موجود ہے اس کو ابھاریں. اس کو ابھارنے کے لیے کٹ شارٹ کرنا پڑتا ہے، بہت شارپ کاٹنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے. تو بچے کو سمجھائیں. دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے معلوم، ڈاکٹر جب انجیکشن دیتا ہے، دینے کے بعد ہاتھ سہلا دیتا وہ. حالانکہ سہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا ہاتھ میں اتنا مزہ رہتا ہے، مریض سمجھتا ہے کہ کچھ ہو گیا، چمتکار ہو گیا. انجیکشن دے دیا، اس کے بعد فوراً ہلا دیا. تو اندر نوجوانوں کو شارپ کٹ کرنے کے لیے ذرا سہلانا بھی ہے. ہے توجہ کا طالب ہوں. اس لیے کہ ان کو شارپ بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، جوہر بنانا ہے، اور اس کو نکال کر کے ایسا بنا دینا ہے جس کو کہتے ہیں کوہ نور. ہاں جی، اب کوہ نور بن گیا. حالانکہ وہی ہیرا ہے، وہی پتھر، لیکن کاٹنے والے نے اس کو ایسا جوہر بنایا جس کو جو ہے کوہ نور کہتے ہیں. نور کا پہاڑ، وہ بھی ہمارا تھا، وہ بھی چلا گیا. تو ہمارے نہ صرف کوہ نور گئے ہیں، بہت سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. یہ جوہر انسان کا جو چھپا ہوا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے مشکلات کہاں سے ہیں؟ مشکلات ہماری یہ ہیں کہ ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا شادی کیا ہے. باڈیلی نیڈ، بایولوجیکل نیڈ کی خواہش ابھر رہی ہے، شادی کر لیا.
اگر اصل حقیقت شادی کی کیا ہے؟ خدا نے کہا لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کف نہیں ہے، ٹھیک؟ اور خدا نے کہا ہر مخلوق کو میں نے جفت پیدا کیا ہے، ہر ایک کو خلقنا کل شیء زوجین، ہم نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کا پیر بنایا ہے، جو پیر کے معنی جب تک کہ برابر کا پیر نہیں ہوگا اس وقت تک نتائج برابر کے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا تھا، ہم برابر نہ ہوتا تھا، ہو جاتی تھی شادی لیکن ہم برابر نہیں ہوتا تھا، ہم پلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ضروری ہے کہ پروڈکشن سے پہلے ہم پلہ کی تلاش کریں، تو اس لیے کہ ہم کو وہ جوہر پیدا کرنا ہے۔ تو تربیت جو ہے بچے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے، بچے پیدا ہونے سے پہلے ہے۔ مولا کہتے ہیں، بات میں بات آگئی، میں کیا کروں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں حضرت عقیل کو، کیا فرمایا مولا نے؟ بھائی، اپنا سگا بھائی ہے۔ عقیل کون ہے؟ ماہر جینیالوجی، پورے عرب کے جینس کو واقف تھے، جین سے واقف تھے، پورے خاندان کو بتاتے تھے یہ کون ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بھیا عقیل، میری شادی ایک ایسے گھرانے سے کرا دو جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ میرے لیے سوال ایک کوسچن مارک ہے میرے لیے، میں ابھی 10 مجلسیں تیار کر رہا ہوں، اب تو تقلید کے لیے بھی پریشان دنیا ہو گئی ہے کہ تقلید ہم سمجھتے ہیں غیبت کبریٰ کے بعد کی بات ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد وہ مجلسیں تیار ہو جائیں گی تو ثابت کروں گا تقلید دوران امام بھی واجب تھی انشاءاللہ۔ میں بہت اور آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اور یہ مثال یہ خود آپ کے سامنے ہے۔ جب کبھی کوئی کوفے سے چھٹے امام کے پاس آتے تھے تو سوال کرنے کے لیے، مولا فرماتے اتنی زحمت کیوں کی؟ ہمارا ہشام وہاں تھا، اس سے پوچھ لیے ہوتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو ہمارے ذہنوں میں بعض چیزیں جو ڈالی جا رہی ہیں اس کی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں دشمن، جو ہے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہماری کامیابی کا ایک ٹرائنگل ہے۔ ایک ٹرائنگل کیا ہے؟ موٹیویشن فیکٹر، محرک عمل ٹاپ میں، اس کے بعد مین پاور، اس کے بعد ہے بجٹ، 3 چیزیں۔ محرک عمل، اوپر ایک ٹرائنگل مثلث بنائیے، اوپر لکھے محرک عمل۔ مین پاور، لوگوں کی ضرورت ہے، مددگاروں کی ضرورت ہے، کسی بھی مشن کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، یہ ٹرائنگل ہے۔ یہ ٹرائنگل اسلام بھی ایک مشن ہے، اس کو بھی ٹرائنگل کی ضرورت تھی۔ موٹیویشن فیکٹر، مین پاور اور بجٹ۔ اس وقت کون دیا موٹیویشن فیکٹر؟ اسلام نے خود دیا موٹیویشن فیکٹر، ٹھیک؟ بجٹ کس نے دیا؟ خدیجہ نے دیا۔ مین پاور کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا۔ اسی طرح آج بھی موٹیویشن فیکٹر، مین پاور، بجٹ، تینوں مثلث کی ضرورت ہے۔ آج موٹیویشن فیکٹر ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ مجالس ہیں، ٹھیک ہے؟ مین پاور کیا ہے؟ مجتہدین ہیں۔ بجٹ کیا ہے؟ خمس ہے۔ انقلاب کے بعد باطل سمجھ گیا کہ ان کے کامیابی کی وجہ سے یہ 3 چیزیں ہیں، اب یہ تینوں پہ وار شروع ہو گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، مجالس پہ ایک الگ ڈھنگ سے وار ہو رہا ہے، مجتہدین پہ الگ ڈھنگ سے وار ہو رہا ہے، اور خمس پہ الگ ڈھنگ سے وار ہو رہا ہے، تاکہ سسٹم کولیپس ہو گئے۔ وہ سمجھتے نہیں ہے سسٹم اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ یہ میرا مولا سے سوال کہ مولا علی کون ہے؟ ہم کون کیا کہتے ہیں مولا کو؟ مولا وہ ہے جو کہتا ہے سلونی، مجھ سے پوچھو۔ وہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ عقیل سے۔ کوسچن میرے ذہن میں طالب علم، مجھے سمجھا دیجئے۔ جو کہہ رہا ہے سلونی، وہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ بھائی سے پوچھ رہا ہے۔ اچھا ایک اس سے اور بھی ذرا سا واضح کر دوں، جنگ صفین، یا جس کو ہم صفین کہتے ہیں، صفین 2 صفین جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں آئی تھی۔ جنگ صفین میں رات میں لیلۃ الحری حملہ ہوا۔ چلو مالک اشتر بھی، مولا بھی، ایک اللہ اکبر، اللہ اکبر جانتے ہیں آپ۔ مولا نے گھوڑے کو تیزی سے بڑھا، مالک تجدید بیعت کرو۔
تم نے سمجھا کیسے کہ میں اور تم برابر؟ تم جو بھی سامنے آئے اڑاتے چلے گئے. میں نے 70 نسلوں کو دیکھا, اگر ایک بھی مومن نکلا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو رات کے اندھیرے میں 70 نسلوں کو دیکھنے والا عقیل سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. علی محمد کیوں پوچھ رہے ہیں عقیل سے؟ مجھے معلوم نہیں ہے, میں سمجھنا چاہتا ہوں مولا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. دیکھیں میں نوجوانوں سے بتاتا ہوں, آج کی بات, آج کی دنیا میں کنسلٹیشن فارمز ہیں, ہر ایریا میں کنسلٹیشن فارم ہے. حتیٰ اسکولز میں بھی جب بچے اے لیول او لیول ختم کرتے ہیں اس کے بعد کس لائن میں جانا چاہیے, ایسے کنسلٹیشن لوگ ہیں جس سے کنسلٹ کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. بزنس میں بھی اسی طرح سے بعض ایسے, ہمارے پاس کینیڈا میں ایک پرائم منسٹر گزرا ہے, اس نے اپنی آفس کے بعد جب وہ ختم کر لیا اپنے پریسیڈنٹشپ کو, پرائم منسٹرشپ کو, اس نے کنسلٹیشن فارم کھولا تھا. 1 گھنٹے کا صرف چارج کرتا تھا $10,000 1 گھنٹہ, مگر جاننے کے بعد حقیقت میں زندگی بدل سکتی تھی. کنسلٹیشن فارم. کنسلٹیشن فارم کیا ہے؟ ایک تجربے کی جگہ جہاں پر سب کچھ موجود ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کنسلٹیشن فارم کھلی ہوئی عقیل کی, توجہ کا طالب ہوں. عقیل جینیالوجیز کو اگر کوئی کنسلٹیشن کرنا ہے تو جاتا تھا عقیل کے پاس, بتاؤ مجھے ایسا آدمی کی ضرورت ہے, کہاں سے, کس خاندان سے کرو؟ عقیل کہتے تھے فلاں خاندان سے کرو. تم کس طرح کا؟ آج کل کا کیا ہو گیا؟ آج کل ہے اسپرم بینک. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اسپرم بینک میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے رنگ کا چاہیے بچہ, بیٹی چاہیے, بیٹا چاہیے, اور کتنا ہائٹ چاہیے اس کی. اس کے بعد پھر چوچو کا مربع بنا کے دے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سپرم بینک. میں اس کو اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا, بہت اچھی طرح سے. مخلوط نطفہ. آج کی دنیا اتنی خطرناک ہے. مولا 1400 سال پہلے کیا بتا رہا ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, خاندان کو تلاش کرو. توجہ کا طالب ہوں, خاندان اگر صحیح ہوگا تمہاری آئندہ اولاد بھی صحیح ہوگی. مولا نے کہا عقیل تمہارے پاس آ رہا ہوں اس لیے تمہارا ریسپیکٹ کرنا ہے مجھے. تم نے کنسلٹیشن فارم کھولی ہے بایولوجی کو پہچاننے کے لیے یا جینیالوجی کو پہچاننے کے لیے, میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. ایک جملہ میں کہہ دوں, شاید تقلید کا سلیقہ بتا رہے ہیں, جس کے پاس جو ہے اس کی تقلید کرنا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو ضرورت نہیں, ماشاءاللہ ایک آج کل تو خطبہ بیٹھے ممبر پر, تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ او اسلام آباد میں رہنے والوں, تم بہت اسمارٹ ہو, بہت ہوشیار, تمہیں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پوچھئے, نہیں ضرورت ہے, کس کی کریں؟ آپ کی کریں. اگر بارش سے بچانا ہی ہے تو چھتری دیجئے, پرنالے کے نیچے کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. ڈونٹ لوز می پلیز. دیکھیے بہت اچھی طرح سے, السحلی ابدانہم, بدن کا صحیح کرنا. غذائیں بہت ہوشیار سے, آج کی سائنٹیفک دنیا بتا رہی ہے اگر اوبیسٹی ہے تو بعد میں نہیں ہوتی, بچپنے سے شروع ہو جاتی ہے. میں اس کو اور کھول نہیں سکتا میں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ غذا میں بھی مجھے صحیح غذا دینی ہے. اور یہ ہو گئی جسم کے بڑھنے کے ساتھ. بچے میں نوجوان جب ہوتا ہے اس میں اسپورٹس کی شوق ہے, اس میں دیکھیں ذوق کیسا ہے, اور اس ذوق کو اس طرف لے جائیے. بعض لوگ بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں بچوں کو, نہیں میرے بچے کو نہیں بھیجتا, خراب ہو جاتا ہے, میں رکھتا جاتا ہوں. کسی کے پاس مجلس میں جاتا ہوں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہوں, کہیں جاتا ہوں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہوں, کہیں اس کو جانے نہیں دیتا. جیسے ہی وہ بچہ جوان ہوتا ہے ٹاٹا کہہ کے چلے جاتا ہے, اس لیے کہ جو اس کے اندر کا جو دوسرا حیوان ہے اس کو غذا ملی نہیں ہے, اور وہ ہو گیا ہے انبیریبل شیطان, یا یہ میں کہوں کہ نہ سدھا ہوا گھوڑا. بہت اچھی طرح سے سدھانا جو گھوڑے کا آسان کام نہیں ہے. جنگلی گھوڑے کو لگام لگا دیجئے, مشکل ہے,
اور اس کو مولا امیر المومنین نے اپنی دعا میں بہت خوبصورت بتایا ہے، اور اس دعا کو پڑھیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کی حفاظت چاہیے، خوبصورت دعا ہے، دعائے صباح مولا امیر المومنین، پروردگار اللہم ادب نزق الخرق منی بعظمت القلوب، پروردگارہ یہ جو اندر کا گھوڑا یعنی نفس کا جو میرے قابو میں نہیں آ رہا ہے، علی ابن ابی طالب، پروردگارہ یہ نفس کا گھوڑا جو میرے قابو میں نہیں آ رہا ہے اس کو لگام لگا دے۔ کون سی لگام؟ قناعت کی لگام، کنٹینمنٹ۔ قناعت ہم سمجھتے ہیں پیسے میں قناعت نہیں، بہت سی چیزوں میں قناعت ہے، حتی زندگی کے ہر رخ میں قناعت ہے، رزق میں قناعت ہے، تو قناعت کا لگام لگا دیتے۔ مولا نے فرمایا ادب، بعض مومنین نے کہا میں دعائے صبا کو پڑھتا نہیں، اس لیے میں مولا فرماتے ہیں ادب، میری تعدیب فرما، اسٹریٹن می اپ، یعنی مجھے جو ہے مار، پروردگار مجھے مار، میں نہیں چاہتا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے مولا مجھے مار؟ میری تعدیب کر، تربیت ہے ہماری۔ مولا فرما رہے ہیں سب سے مشکل مسئلہ اس بھپرے ہوئے گھوڑے کا ہے جو قابو میں ہی نہیں آتا، اس کو اگر قابو میں انسان لا دے تو اس کی کامیابی ہے۔ ماں باپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج آج کی دنیا میں دو لائن میں ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھیں۔ مسئلہ جنسیات کا ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ پہلے کیا تھا، کمپیوٹر آیا تھا تو پریشان ہو گئے لوگ، اور لوگ مانیٹر کرنے لگے۔ اب جو ہے کمپیوٹر سے ہٹ کر ہاتھ میں آ گیا، ہر جگہ وائی فائی لگے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے کو جو سدھا ہوا نہیں ہے ہاتھ میں وہ آ گیا ہے، کیا کرے وہ بچہ؟ تو کہاں سے شروع کریں ہم لوگ؟ ابتدا سے۔ کہاں سے ابتدا؟ آئیے پھر قرآن ہی رہنمائی کرے گا، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، یا قرآن یا قرآن والے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، بچہ پیدا ہوا سب کہتے ہیں معصوم، کہتے ہیں نا بھائی، 1 سال کا ہے معصوم بچہ ہے، 2 سال کا ہے معصوم بچہ ہے، 3 سال کا ہے معصوم بچہ ہے، 4 کے بعد کوئی معصوم کہنے سے اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا؟ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بچہ تو گود میں معصوم آیا، سب معصوم کہتے تھے، 4-5 سال کے بعد کوئی معصوم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کس نے چھین لیا؟ خدا نے بھی یہی چیلنج پیش کیا، دیکھو انسانوں تمہاری گود میں میں معصوم کو دوں گا، چیلنج تمہارا یہ ہے کہ تم واپس لوٹاؤ معصوم، آدم تم بھی آ جاؤ، نوح تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ، موسیٰ تم بھی آ جاؤ۔ کوئی نہیں دے سکا، فاطمہ نے اس چیلنج کو قبول کیا، پروردگار تو میرے ہاتھ میں دے معصوم، میں حوالے کروں گی معصوم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیسے کیا مالا شہزادی نے؟ تربیت کیسی ہے؟ تو پہلا مرحلہ ہمارا کرائیٹیریا آف چوزنگ اے اسپاؤس، معیار تشخیص دینے میں آئی لو یو ہنی کی چکر میں مت رہیے، گالوں کی چکر میں مت رہیے، اس لیے کہ ایک دن گال خراب ہو جانے والے ہیں۔ جو چیز خراب نہیں ہوتی اخلاق ہے۔ یہ توجہ کرتا ہے بہت اچھی طرح سے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ مثلا ایک عورت ہے، عورتوں کے مجمع میں مجلس میں داخل ہو رہی ہے، فل میک اپ میں 90 ایئر اولڈ کی بڑھیا، لپسٹک وغیرہ، ارے اس کا حق ہے بھائی، 90 سال کی ہو جاؤ یا 9 سال کی ہو، اس کا حق ہے۔ جیسے ہی مجلس میں داخل ہوگی سب کہیں گے ارے بھائی کیوں بھائی، وہ انسان ہے، لگانے دو اس کو۔ لیکن وہی 90 سال کی بڑھیا ہاتھ میں تسبیح ہو، لرزتی ہو، چہرے سے نور برس رہا ہو۔ میری بہنوں سے کہتا ہوں میں، آپ کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، ایک شب کی نماز پڑھیے، ایسا جلا چہرے پہ آئے گا، پھر کوئی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، ما صلی علی محمد عجل۔ غور کریں آپ، کیا ہوا؟ آئی ہیں تسبیح لے کر کے اور لرز رہی ہیں، لیکن جیسے ہی داخل ہوں گے سب لوگ اٹھ جائیں گے۔ آئیے تشریف لائیے، کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہمیشہ جوان ہے، تقوی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کیسے یہ حاصل کریں یہ مقام؟ ہم لوگ جوان رہتے ہیں، بچے چھوٹے،
جب ہم جوان رہتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی بچوں کی تربیت کی. جب ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں جوان. پورا سائیکل خراب ہو گیا نا بھائی. اس کے بعد ہم بچپنے میں جوانی میں شادی کرتے ہیں, بچے ہو گئے جوانی میں, ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے, بڑھاپا آنے لگا, وہ بچے ہو گئے جوان. بچے سے کہتے ہیں بات مولانا میرا بچہ بات ہی نہیں سنتا, تعویذ دیجئے. اب قرآن بھی لٹکا دیجئے, کچھ ہونے والا. مولانا کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ دیجئے دیکھیے میں لے کے جاتا ہوں, میں پھر قرآن سے جواب دیتا ہوں. حضرت نوح نے کشتی بنائی. کشتی کہنے آپ کو غصہ سنتے ہی رہنا, بیٹا سب آیا, بیٹا نہیں آیا. وَهُوَ فِي مَعْزَلٍ, قرآن کہتا بہت ہی یعنی گندگی میں پہنچ چکا تھا. یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے سوار ہو جا. قال هذا جبل, یہ پہاڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن 1400 سال یا ہزاروں سال پہلے کی بات کرنا ہے. آج بھی ہمارا بیٹا کہتا میرا دوست ہے, میرا دوست ہے. بچہ جو ہے ماں باپ کو سمجھتا نہیں, وہ دوست کہتا ہے یہ دوست مجھے بچائے گا, یہ پڑوسی بچائے گا, فلاں صاحبہ بچا دیں گی, فلاں لڑکی بچا دے گی. ہاذا جبل, اس وقت جبل تھا. کنٹریز بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ امریکہ ہے بچائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد, صلی علی محمد آلی عجل لا عاصم اليوم. مولا نے امام حسن علیہ السلام کو بتاتے ہوئے ایک صلوات آہستہ سے پڑھتے چلیے, میرے ساتھ رہیے. مولا نے فرمایا ہے بیٹا حسن میں نے تمہاری تربیت اس وقت کی ہے جبکہ ٹہنی ابھی نرم تھی, میں جس طرف چاہتا تھا موڑ لیتا تھا. اب یہ مولا نے امام حسن کے لیے نہیں ہے, ہمیں تربیت سکھائی ہے کہ بچوں کو اس وقت تربیت دو جب ہی وہ ٹہنی نرم ہو. مجھے نہیں معلوم یہاں پر اسلام آباد میں کتنے مدرسے ہیں کیا ہیں. میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں, وہاں پر ہم لوگ تقریباً اچھی خاصی آبادی ہے, 14-15 سینٹرز ہیں. ہمارے پاس سنڈے مدرسہ, جس مدرسے کو میں دیکھتا ہوں تقریباً 600 بچے ہیں. لوگ 200 کلومیٹر ڈرائیو کرتے ہیں بچوں کو لے کر کے وہاں کلاس میں داخل ہونے کے لیے, صرف ہفتے میں ایک مرتبہ. مگر وہاں کے بچے اتنے واقف ہیں دین سے, شاید یہاں کے بچے واقف نہیں ہیں. تو ہم نے برابر بنایا کیا, جیسے اسکول سے بچہ آیا ہوم ورک ہوم ورک ہوم ورک ہوم ورک ہوم ورک, بچہ سمجھا وہ بہت اہم بھائی ہوم ورک ہے نا بھائی. کبھی ہم نے کہا نماز کا وقت ہو گیا, نماز خود کھڑے ہو جائے مصلی پر, صرف اشارے سے بھی نہیں ہوتا نماز پڑھ لو بیٹا, چلتا نہیں ہے. خود مصلی پہ بائیے, خود بچہ آئے گا. تو اگر ہم نے تربیت میں یہ اصول جو دوسرا جانور ہے اس کی تربیت نہیں کی ہے تو آئندہ بڑھ کر کیا ہوگا, ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو وہ ہوا فی معزل, ڈوبنے لگا, بیٹا آ جاؤ. نہیں, یہ پہاڑی ہے. خدا نے رسول اللہ نے حضرت نوح نے کہا نہ آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کشتی کے. اب یہاں پر اور رخ آ کے بڑھ کے پروردگار ھذا ابنی و اہلی, پروردگار ہے میرا بیٹا اور میرا اہل ہے. دنیا پوچھتی ہے اہل بیت کون ہے, قرآن جواب دے رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. پروردگار یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا اہل ہے. آواز قدرت آئی لیس من اہلک, تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے. تو معلوم ہوا ولدیت اور ہے اہلیت اور ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد, محمد آلی محمد عجل. آج کی دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن تو عام ہے, گویا نہیں گیا بچہ تو وہ معلوم ہوا اسمارٹ ہی نہیں ہے. بچپنے سے کو ایجوکیشن, یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن, اور انسان ہے وائن, VINE, بیل. معلوم ہے عشق, لفظ عشق قرآن میں محبت استعمال ہوا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اور احادیث میں بہت جگہ محبت آیا ہے. صرف عشق سے متعلق اکا دکا حدیثیں ملتی ہیں. من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عشقنی, اکا دکا حدیث ہے. لیکن محبت کے سلسلے میں بہت ہے. عشق عربی میں کہتے ہیں ایک ایسے پلانٹ کو جس کو عشیقہ کہتے ہیں. عشیقہ کیا ہے؟ عشیقہ ہے ایک ایسی بیل جو درخت کے اوپر لپٹ جاتی ہے. لپٹنے کے بعد اب وہ زمین سے تغذیہ نہیں لیتی, غذا نہیں لیتی, اس درخت سے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عشق.
تو اصل جہاں سے غذا لینا چاہیے وہاں سے غذا نہیں لیتے. کہاں سے لے رہے ہیں؟ درخت سے. یعنی ایک فرعی زندگی. ہمارا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو سب سے دو مسائل ہوئے. تو یہ بچے، جوان بچے جو عشق کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، کیوں ہیں؟ انسان ہے انس سے. انس کے معنی وہ اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا، اجتماعی حیوان ہے. سب جانتے ہیں سوشل انیمل ہے. چونکہ سوشل انیمل ہے، جو قریب ہوتا ہے اس سے لپٹ جاتا ہے. ہے توجہ کا طالب ہوں. تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے جب بچوں کو گائیڈ کرتے ہوئے. دیکھو بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قربت کسی ایسے کی جو ہو سکتا ہے کانٹا ہو، تم سمجھ رہے ہو پھول ہو. تو کب سے ہوگا؟ بچپنے ہی سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. یہاں کا ماحول تمہارا دینی ماحول نہیں ہے، تم بہت ہوشیار رہنا. مگر آج کے بچے، مجھے ایک اچھا قصہ یاد آ گیا. وہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے اس لڑکی سے محبت کرنے لگا. پوچھا شادی ہوگی تو تم نے کیسے محبت کی؟ کہ ہر ٹیتھ از لائک پلس، اس کے دانت موتی جیسے. 6 مہینے بعد طلاق ہو گیا. What happened? She never brushed her teeth. اس نے کبھی برش نہیں کیا. جو شادی دانتوں سے شروع ہو گئی وہ برش پہ ختم ہو گئی. تو جو شادی عشق کی چکر میں ہوتی ہے وہ آئندہ جا کر کے کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. جو شادی ایمان پہ شروع ہوتی ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل. اس کے لیے اوپن کمیونیکیشن والدین کا ہونا ضروری ہے. میرے بچے جب بڑھنے لگے تو میری بچیوں سے میں نے میری وائف سے کہا، اب تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، دوست بناؤ. باپ اب میری طرف سے نہیں ہے، میں نے تفصیلاً بحث کی ہے تربیت اولاد کی مجالس میں. ایک حدیث ہے، حدیث کو میں تھوڑا سا ایک رمق بتاتا ہوں تاکہ جوانوں سے متعلق آپ کے پاس سامنے سلسلہ سامنے آ جائے. دیکھیے، الولد سید 7 سنین، عبد 7 سنین، وزیر 7 سنین. یہ جو سائیکل آف مون ہے، چاند کا جو سائیکل ہے، کتنے دنوں کا ہے؟ 28 دن کا ہے. حیات چاند جو ہے 28 دن کی، اسی لیے اس کو 4 کوارٹرز میں بانٹے ہیں. فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، فورتھ. تو اسی لیے ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہے. کہاں سے ہیں؟ اس چاند سے ہی ہے. کبھی محاق میں چاند 1 دن میں جاتا ہے تو 29 دن ہو جاتے ہیں، کبھی محاق میں 2 دن میں جاتا ہے تو 30 دن ہوتے ہیں. اصل حیات چاند کی کتنی ہے؟ 28. اسی طرح انسان کی کامیابی کے سن 28 سال ہیں. اگر انسان 28 سال میں کامیاب نہیں ہوا پھر اس کی زندگی ٹھوکروں میں گزرے گی. تو ضروری ہے کہ یہ 28 سال صحیح گزریں. کیسے گزریں گے؟ شروع کیجیے یہاں سے. اولین حدیث میں ہے کہ پہلے 7 سال بچہ کیا ہے؟ سردار ہے. اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے، تماچا مارنے کا حکم نہیں ہے. معصوم کی حدیث ہے کہ پہلے 4 مہینے جو بچہ روتا ہے وہ اللہ کی توحید کو یاد کرتا ہے. یہ میری طرف سے نہیں، 5ویں امام کی طرف سے. اگر پہلے 4 مہینے جو روتا ہے اللہ کی یاد میں تسبیح پروردگار کرتا ہے. دوسرے 4 مہینے روتا ہے وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے. تیسرے 4 مہینے والدین کو پہچاننے لگتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. حکم نہیں ہے پر اسلام میں بچوں کو 7 سال سے پہلے مارنے کا. اور یہ یاد رکھ لیجئے، لکڑی سے سیدھا انسان نہیں ہوتا، ٹریننگ چاہیے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ان امام بارگاہوں کو، ان مجلسوں کو اس طرح کے سیشن سے شروع کیے جائیں جس میں ہماری تربیت ہو. جب ہماری تربیت ہو جائے گی آئندہ کی تربیت خود بخود ہو جائے گی. میں نے جب پیش کیا تھا یہ جو پری میرج کورس کراچی میں، 800 لڑکے لڑکیاں تھیں. سب بچوں نے کہا مولانا ہم اس کے لیے تیار ہیں. ذرا والدین کو سمجھائیے. اب بزرگوں سے میں شرمندہ ہوں، بچوں کا انپٹ جو ملا تھا مجھے، ہم لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، صرف ہمارے والدین ہیں. شادی کی ایوریج لائف کیا ہے ہماری؟ کتنے سال میں شادی کرتے ہیں ہم بچوں کی؟ 25-26 ہو جائے شکر ادا کیجئے.
ابھی جاب مولانا کمپلیشن ہونے دیجئے اس کی تعلیم، اس کے بعد جاب سیٹلمنٹ ہونے دیجئے، اس کے بعد کہیں بعض ایسے مقامات ہیں، سعادات ہیں جو 30-35 میں جا کر کے بالغ ہوا تھا 15 سال میں، 20 سال گزر گئے، 20 سال میں جو اس کے ارجس ہیں، ڈیزائرز ہیں، کیا یوں ہی گزر گیا؟ جب حرام میں اتنی زندگی گزری تو اس کا صحیح کیسے ہوگا؟ تو اس کا حل کیا کرنا چاہیے؟ اب آج ٹائم نہیں ہے، اس کا حل کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کا حل میرا نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کا حل کیا پیش کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وعجل فرج۔ ایک مثال قرآن نے حضرت نوح کے فرزند کی دی، اور ایک مثال قرآن نے حضرت اسماعیل کی دی۔ دیکھیں قرآن ہر مثال پیش کرتا ہے، ہر ایک مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل جوان بچہ ہیں، فلما بلغ مع السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے نوجوان بچوں کے لیے لفظ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مومن و مومنات۔ پہلا مرحلہ اسلام کا، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تسلیم۔ مولا کا قول ہے الاسلام هو التسلیم۔ پہلا مرحلہ اسلام میں تسلیم ہے، سرنڈر ہو جانا ہے۔ سرنڈر ہونا تو باہر آنے سے پہلے آپ جو سوچنا سوچئے، اندر آنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے مجھے یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے باہر رہنا، اسلام سے باہر جو کرنا ہے کرو، لیکن جب اندر آ گئے اب تمہارا اختیار نہیں ہو، آپ کو سرنڈر ہو جانا۔ اسلام کے معنی ہے تسلیم، سرنڈر۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ عشرہ چاہیے، پورا عشرے کی مجلس چاہیے۔ اسلام بندگی سے خدائی تک کے سفر کا نام ہے۔ بہت ہی عظیم جملہ ہے، اور اس جملے کو میں نہیں اس کو ایلابریٹ نہیں کر سکتا۔ اسلام کیا ہے؟ بندگی سے خدائی تک سفر۔ اسی لیے اشہد ان محمدن عبدہ، عبد جب تک نہیں بنے گا رسالت ملنے والی نہیں ہے۔ بندہ جب تک کہ عبد نہیں بنا، سرنڈر نہیں ہوا، تسلیم نہیں ہوا، اس کو بلندیاں ملنے والی نہیں ہے۔ کسی بزرگ کے سامنے جائیے، سر جھکائیے تو وہ سینے سے لگا دے گا، جھکنے نہیں دے گا۔ خدا بھی کہتا تو میرے سامنے جھک جا، تجھے بلند کر دوں گا، تجھے میں بلند کر دوں گا۔ تسلیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے دیکھا کہ تم کو ذبح کرو، مجھے تفصیل میں جانا نہیں، اب سنتے رہتے ہیں، صرف اشارے کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا سرنڈر، وہ کر دیجئے، خدا کا حکم ہے۔ قرآن نے لفظ اسلام استعمال کیا ہے ابراہیم کو اور اسماعیل کو۔ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں میری پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگ مومنین جو دوسرا درجہ اس کی بات کرتے ہیں، خدا یہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی فَلَمَّ أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ فَلَمَّ أَسْلَمَ، أسلمہ سے گئے تسنیہ ہے، دونوں اسلمہ، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار، باپ کاٹنے کے لیے تیار، دونوں میں کہیں پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دونوں کی اگر تربیت ہونی ہے، باپ بھی تسلیم پہ ہو، بیٹا بھی تسلیم پر ہو، تب ہے کامیاب زندگی۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت اسماعیل نے کہا بابا، بیٹا میں جوان، بہت مشکل ہے، پٹی باندھی، پٹی باندھی۔ مینا آنکھوں میں پٹی کی جگہ ہے۔ آئے ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ مینا آنکھوں میں پٹی باندھنے کی جگہ ہے، کربلا آنکھوں سے پٹی اتارنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ پٹی باندھو۔ علی اکبر آتے ہیں، بابا مجھے جانا ہے، وہاں ابراہیم نے کہا تھا خواب میں نے دیکھا ہے،
یہاں بیٹا کہہ رہا ہے بابا مجھے جانا ہے. اب دیکھیے کتنا تحول ہے اس دنیا میں. اور کربلا کو میں خواہش کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں, تمنا کرتا ہوں آپ حضرات سے, میں اپنے نفس سے بھی, کہ کربلا کو درسگاہ بنائیے. آنسو نکلنا ہے, انسان ہے ہمارے, آنسو نہ نکلے تو پھر کیا ہے. لیکن کربلا کا ایک ایک واقعہ انسانی زندگی کے لیے تحول پیدا کر سکتا ہے اگر ہم لوگ تربیت کی نگاہ سے کربلا کو دیکھیں. تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے جوانوں کی رہنمائی. یہ کون سا جوان ہے؟ راستے میں مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الحمدللہ رب العالمین. علی اکبر نے پوچھا بابا اس رات میں یہ کلمہ استرجاع کیوں, اِنَّا لِلَّهِ کیوں, پھر اس پر بھی الحمدللہ بھی؟ مولا نے فرمایا بیٹا میں چل رہا تھا, ایک ہاتف نکاح آواز دے رہا تھا, تم لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں. لسنا علی الحق. دیکھیں ابراہیم کی منزل اور علی اکبر کی منزل, وہ اسماعیل کی منظر, علی اکبر کی منزل, کس مقام پر ہے یہ کربلا؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کربلا ایز اے کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے, حیات کے لیے بہترین راہ عمل کا دستور العمل ہے. اس کو کربلا کو اس رخ سے دیکھیے. مولا نے فرمایا ہم حق پر ہیں. پھر علی اکبر نے کہا ہم کو کیا پرواہ ہے, یا موت کے اوپر ہم چلے جائیں یا ہم پر موت آ جائے. وہ وقت آیا کہ علی اکبر تیار ہونے کے لیے حسین کے پاس آئے. حسین نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا. خدا جوانوں کو بچائے, خدا جوانوں کی جوانی کو بچائے, خدا جوانوں کی تربیت کرے, خدا ہمیں توفیق دے. علی اکبر کے صدقے میں آپ کے پورے جوان رہنمائی حاصل کریں اور ماں باپ کے لیے نور چشم بنے. بابا مجھے اجازت دیجیے, مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے, میں عموماً شہادتوں کو اسی وقت پڑھتا ہوں, مجھے پڑھنے کی عادت, ہمت بھی نہیں ہوتی, مگر یہاں نتیجے تک مجھے پہنچانا ہے. مولا نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا, ردا اڑائی, گھوڑے پہ سوار کیا, بیٹا جاؤ خدا حافظ. ہاتھوں کو اٹھائے, اللہم اشہد قد برز الہ اولاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگارہ اب مجھ سے وہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے, صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا. پروردگار جب کبھی میں میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتا حسن علی اکبر کے سلسلے میں ایک جملہ کافی ہے. جب سرحائے شہداء کوفے کے بازار میں داخل ہوئے, ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی, علی اکبر کے سر کے نیچے کھڑی ہو گئی اور گودی کو پھیلا, خدایا اگر اس کی ماں ہے تو اٹھا لے. جو غیر کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہو, جس نے 18 سال پالا ہو, اس کی نگاہ میں کتنا خوبصورت ہوگا. ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی, ایک مرتبہ آہستہ سے آواز آئی, ولدی محلن محلا, بیٹا ذرا آہستہ. علی اکبر پلٹے, کیا دیکھا, ضعیف باپ قبر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے. علی اکبر نے مہار کو پلٹایا,
کتنا با کردار جوان ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، شہید ہونے کا شوق ہے، لیکن باپ کی عظمت، پلٹائے گھوڑے کو قریب آئے، بابا آپ نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، آپ نے ہی بھیجا تھا، آپ نے ہی تیار کیا تھا، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دو جواب دیے، ایک جواب کاش تم صاحب اولاد ہو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، خود سمجھ جاتے تھے۔ دوسرا جملہ کہا، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔ بس ہو گئی مجلس، دو جملے اور ختم دعا انشاءاللہ مصعب اور خدایا پروردگارہ اس نوجوان علی اکبر کے صدقے میں ہمیں توفیق دے، ان بچوں کی رہنمائی کر سکیں۔ برادران عزیز، عجیب جملہ تاریخ کہتے ہیں، حمید ابن مسلم رپورٹر ہے یزید کی آرمی کا، وہ کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی پکارتا تھا میدان سے، میں مولا حسین کو دیکھتا تھا ان پر کیا اثر ہوگا۔ جب عباس نے پکارا تو مولا نے کمر کو پکڑ لیا، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب علی اکبر نے پکارا، حسین کربلا کی زمین میں گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پسر کو، پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا۔ این انت یا علی، این انت یا علی، میرے بیٹے علی تم کہاں ہو؟ اس کے بعد کہتے تھے علی الدنیا بعدک الافا، تیرے بعد اب جینے کا مزہ کیا ہے میرے لال، آواز دے دے تاکہ تجھ تک پہنچوں۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ خدا انشاءاللہ ہمیں صبر دے، اس منزل پہ پہنچائے جہاں پر ہم باپ اور بیٹے کی یہ محبت اور یہ معرفت حاصل کریں۔ دیکھیے علی اکبر نے جو سلام کیا ہے، علیکہ منی السلام، سلام نہیں ہے۔ یہ کب کرتے ہیں عربی میں سلام؟ جب کوئی جواب دینے والا نہ ہو، یا یہ کہہ رہے ہیں بابا تکلیف مت کیجئے، وہیں رہیے، یہاں پر دشمنوں کا سایہ مت آئیے۔ امام حسین جیسے ہی پہنچے، فوضع خدہ علی ابن خد ابن، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا۔ بیٹا میں آ گیا، بیٹا بیٹا میں آ گیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ ریش سفید ہو چکی ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، باپ کو سنبھالنا ہے۔ بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے دادا آ گئے ہیں، دیکھیے نانا آ گئے ہیں، دیکھیے دادی آ گئے ہیں، آب کوثر لا ہے۔ دادا گھبرائیے نہیں کہہ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں اے حسین تم بھی آ جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ربنا